بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیروفیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر و جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام TV لائیو سرچ کیجیے اور لائیو اسٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیں۔ انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے اور پیغام ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے کسی بھی قسم کے الحمدللہ تعارف کا محتاج نہیں، اور ملک کے نامور مفتیان کرام آپ کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے شرعی جو مسائل ہیں، معاملات ہیں آپ کے، ان کے حل کے لیے الحمدللہ موجود ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھا کریں، پیر اور جمعرات رات 8 سے 10 بجے جوائن کرنا آپ بالکل نہ بھولا کریں، بلکہ آپ الارم سیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بات ہوتی ہے دین کی، اسلام کی، آپ کی، ہماری اور ڈیلی کے معاملات کی ہوتی ہے۔ اور ہم یہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لائیو کالز کریں، اور آپ نے چھوٹا سا گزارش ہے آپ سے، کام یہ کرنا ہے آپ نے، جب بھی ہمیں لائیو کال کرنی ہے UAN نمبر پہ، آپ نے اپنے ٹی وی کو والیوم کو بند کر لینا ہے یا بالکل لو کر دینا، تاکہ آپ کے سوالات بہتر طریقے سے ہم تک پہنچ سکے اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کو ان کے جوابات بہتر طریقے سے مہیا کر سکیں۔ اپنے مہمانوں کی طرف چلیں گے جی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو شخصیات موجود ہیں، پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی محمد شفیق مدنی صاحب۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ خوش آمدید۔ فرسٹ آف آل کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویری ویلکم ٹو دا شو سر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہمارے جو سیگمنٹ وائز پروگرام ہوتا ہے، پہلا سیگمنٹ خاص طور پر ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں ان پر۔ اب جو پہلا ایشو ہے، جو کرنٹ ہیڈ لائن ہے، مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب، سبق یاد نہ ہونے پر استاد کا 10 سالہ بچے پر بے ہمنہ تشدد کیا گیا ہے، اور یہ معاملہ پیش آیا لاہور میں۔ اس کی میں ڈیٹیل اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بچہ ہے، ایان نامی بچہ ہے، ایکسپریس نیوز پہ یہ رپورٹ ہوا ہے یہ معاملہ۔ ایان نامی بچے کو اس کے ٹیچر نے مارا ہے، اور کافی شدید مارا ہے۔ اور جب بچہ گھر آیا، اس نے بتایا کہ اپنی دادی ماں کو بتایا، اور دادی نے پھر رپورٹ کروائی۔ وہ پہنچ گئی، سیدھا تھانے پہنچ گئی اور وہاں پر رپورٹ درج کروائی۔ اب اس کے پیٹ اور جسم کے دیگر حصوں پر نشانات ہیں، پائپ سے، جو پلاسٹک کا پائپ ہوتا ہے اس سے مارا ہے انہوں نے۔ اس معاملے میں اب ملزم کی گرفتاری کے لیے آبویسلی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور کوشش بھی ہے جلد سے جلد گرفتار ہو جائے۔ اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی درکار ہے، شریعت میں کیا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کیا بچے کی تعلیم کے لیے اس کو جسمانی طور پر مار پیٹ کرنا یا تشدد یو کین سے ڈائریکٹلی اس کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے اور اس سے پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں اس طرح کے حادثات، اور بعض اوقات یہ استاد صاحبان اتنا مارتے ہیں کہ بچے کی جان نکل جاتی ہے، بچہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، یا اس کے اعضاء جو ہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا نہایت افسوس والی بات ہے۔ بے شک۔ جو بات شرعی رہنمائی ہے اس بارے میں، وہ تو یہی ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ۔ جی، جو مسلمان ہے دوسرے مسلمان پر اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے۔ یعنی اس کا نہ مال چھین سکتا ہے، نہ اس کی بے عزتی کر سکتا ہے، اور بے عزتی میں یہ جو مارنا ہے یہ بھی آ ہی جاتا ہے، اور نہ ہی اس کو دوسری طریقے سے نقصان پہنچتا ہے۔ اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اذیت پہنچانا یہ کسی دوسرے شخص کو یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت میں جو تأدیب کے لیے مارنا ثابت ہے، 4 قسم کے
لوگ ہیں جن کے لیے یہ تعذیب یا ضرب یا مارنا بطور سزا کے تاکہ وہ بندہ صحیح ہو جائے، راہ راست پہ آ جائے، تو یہ 4 قسم کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے۔ اچھا، ایک ہے حاکم یا اس کا نائب، قاضی، جج، وہ فیصلہ کرتا ہے اور کسی کو سزا دیتا ہے، جسمانی سزا، کوڑوں کی سزا دیتا ہے، 10 کوڑے ہیں، زیادہ ہے، کم و بیش ہے، تو یہ قاضی اور حاکم کا حق ہے کہ کسی مجرم کو وہ سزا دے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسرا جو شخص ہے وہ آقا ہے، یعنی مالک ہے، وہ اپنے غلام کو، لونڈی کو سزا دے سکتا ہے، جسمانی سزا، وہ بھی ایک حد کے اندر، اس طرح جسمانی سزا نہیں کہ نشان پڑ جائے اور اس کا کوئی عضو جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے۔ تیسرا جو شخص ہے وہ خاوند ہے کہ جب اس نے اپنی بیوی کے اندر نشوز ہے، نافرمانی ہے، بات نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، تو اس صورت میں خاوند کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ فَعِذُوهُنَّ، اس طرح کی خواتین کو واعظ کرو، نصیحت کرو، اور پھر جو ہے نا بستر الگ کرنے کا حکم ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اس کے بعد جو صورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تعذیب دو، ان کو ضرب لگاؤ، اور وہ حدیث میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہ ضرب ایسی ضرب نہ ہو جس سے نشان پڑ جائے، خون نکل آئے، اور یہ ضرب بھی چہرے پر اور نازک اعضاء پر بالکل نہ ہو۔ بے شک اسی۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جو شریف لوگ ہیں وہ اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا ہے، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، تو شرفاء کا تو یہی طریقہ ہے۔ اور چوتھا شخص جو ہے وہ والدین ہے۔ والدین اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو تعذیباً وہ یعنی کہ مار سکتے ہیں، ان کو سزا دے سکتے ہیں، اور اس کی دلیل وہ حدیث کے اندر بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھانے کا کہو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور پھر اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو ضرب بھی لگاؤ، تعذیب دو۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ باقی ایسی کوئی نص، کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی شاگرد کو مارا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے مارا ہو اور وہ اس کا غلام نہ ہو، وہ اس کا بچہ نہ ہو، اور کوئی اجنبی شخص ہے، صرف شاگرد ہے اور وہ اس کو مارتا ہے، تو ایسی کوئی دلیل ہے نہیں۔ اور جو نصوص عامہ ہے ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت، یہ حرام ہے۔ اور یہ جو ہم مارنے کا سلسلہ چلاتے ہیں اسکولوں میں اور مدارس میں، اور بالخصوص حفظ کے مدارس میں، اس سے نقصان بڑا ہوتا ہے، بدنامی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات لوگ متنفر ہو جاتے ہیں پڑھنے سے، اور اسی طرح علم حاصل کرنے سے وہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بہت سے لوگ، اور اس پاکستان کے اندر بھی بہت سے مدارس ہیں، دینی مدارس اور اسی طرح سکولز ہیں، ان کے اندر یہ مارنے پر پابندی ہے، اور ان کے بچے بڑے اعلیٰ نمبر حاصل کرتے ہیں امتحانات میں، اور ان کی حیثیت بڑی بلند ہوتی ہے۔ تو اور اسی طرح دوسری دنیا میں نا، یورپ کے اندر، مغرب کے اندر، اس پر تو ہے ہی پابندی، تو وہاں پر بھی لوگ پڑھ رہے ہیں اور اعلیٰ نمبر حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی قابلیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ماں یعنی تعلیم دینے کے لیے ہم نے یہی مار کا سلسلہ اپنایا ہوا ہے، اسی ذریعے سے ہم ان کو تعلیم دیں گے؟ نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ طالب علم کے ساتھ مختلف اسالیب، مختلف طریقے آپ نے اختیار کرنے ہیں، اس کی عمر کو دیکھ کے، اس کی قابلیت کو دیکھ کے، اس کے رجحانات کو دیکھ کے، پھر آپ نے اس کے ساتھ اس طرح کا تعامل کرنا ہے۔ اور جو مارنے کا سلسلہ ہے،
اس سلسلے میں تو مجھے بالکل کوئی یعنی قرآن اور سنت سے کوئی واضح نص ملی نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، جمیل صاحب میں اسلام آباد سے، سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، مفتی صاحب کو بھی سلام۔ جی فرمائیے سر، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ علی بھائی، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کریں اپنا نفل کے وغیرہ کی جو نماز ہوتی ہے جی وہ پڑھ سکتے ہیں، نفل وغیرہ نماز ان کی بھی ہو سکتی ہے؟ اچھا ان کے لیے، اچھا جی ٹھیک ہے جمیل صاحب، بہت شکریہ اسلام آباد سے کال کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، یہ جو ہے نا کوئی شخص فوت ہو جائے پھر اس کے لیے نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، ہاں جی ہاں جی، اس کا کوئی ثبوت نہیں آیا ہے قرآن میں سنت میں۔ جو ثبوت آیا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پہلا جو عمل ہے اولاد کی طرف سے وہ ہے دعا۔ اچھا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تین چیزیں ہیں کہ بعد میں بھی اس میت کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے اور یہ جاری رہتا ہے۔ جی ایک ہے صدقہ جاریہ کہ اس میت نے کوئی نیک عمل کیا ہے جی اور وہ دائمی ہے، کوئی مدرسہ، مسجد، راستہ، ہسپتال، کوئی ایسی چیز بنائی ہے کہ بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہاں، بے شک تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، کوئی علمی کام کیا ہے، پڑھایا ہے، اور یا کوئی کتاب لکھی ہے یا کتابیں لے کے طلبہ کو آگے انہوں نے یہ کتابیں پہنچائی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب تک وہ کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اچھا ٹھیک، شاگرد آگے پڑھاتے ہیں اور پھر سلسلہ یہ جو ہے نا چلتا رہتا ہے۔ اولاد اگر ڈونیٹ کرے ہاں والدین کے جی لیے، بالکل، اولاد صالح یدعو لہ، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اچھا تیسری بات، اولاد صالح یدعو لہ، اولاد ہے نیک ہے وہ دعائیں مانگتی ہے اپنے والدین کے لیے، تو یہ اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ عام مومن بھی نہ، عام مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں مانگے تو یہ دعائیں پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو اولاد ہے والدین کے حق میں ان کی دعا بہت مؤثر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک جنتی شخص ہے، جنت میں پہنچ چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن درجہ اس کا بلند نہیں ہے۔ یہ درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ میری جو ہے نا درجات کی بلندی کیسے ہو گئی؟ تو اس کو جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے اس لیے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ صدقہ جو ہے، ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ فوت ہو گئی، اور پھر جب فوت ہو گئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، اگر ان کو وقت ملتا تو ضرور وہ کوئی وصیت کرتے، کوئی صدقہ کرتی، تو میں کون سا صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے پانی کا صدقہ۔ انہوں نے کنواں خریدا یا کھودا، اور اس کے بعد وہ کنویں کا نام ہی نا ام سعد، بئر ام سعد یہ پڑھ گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں، غربا کے ساتھ مدد کرو، ان کو کھانا کھلاؤ اور ان کو کپڑے دلواؤ، ان کے اور ضروریات جو ہے اولاد کی تمام تر نیکیاں ڈائریکٹلی ثواب والدین ہاں جی۔ کے لیے۔ اب ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے، چونکہ اولاد جو ہے یہ کمائی ہے والدین کی، بے شک، تو جب یہ کوئی نیک کام کرتی ہے نا اولاد، تو اس کا ثواب والدین کو براہ راست ملتا ہی ہے، اس کی نیت ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ الگ سے نماز پڑھنا یہ نہیں ہے۔ ہاں والدین کے ذمہ روزے ہیں، فرض روزے ہیں، نظر کے ہیں، راجح قول کے مطابق، یا رمضان کے بھی ہیں، اور وہ اس کے ذمہ آ گئے ہیں، رکھ نہیں سکا، تو اب جو ہے نا یہ روزے رکھے، اولاد رکھ سکتی ہے۔ ہاں جی۔ اس کے ذمہ حج یا عمرہ لازم ہو گیا تھا، نہیں کر سکا، اب یہ اولاد والد صاحب کے لیے، والدین کی طرف سے ہاں جی حج عمرہ کرے گی، لیکن یہ جو نمازیں ہیں یہ نہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مفتی محمد شفیق مدنی صاحب۔ شیخ ایک تو دوبارہ سے آپ کو ویلکم ماشاء اللہ،
آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہمیں یہ سوالات جو موصول ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ ان کی جانب بڑھیں گے. آپ پوچھا گیا ہے کہ کیا اسلام میں ریاست کے قوانین کی خلاف ورزی گناہ شمار ہوگی اور اگر وہ قانون اور شریعت کے خلاف نہ ہو؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن عصی الامیر فقد عصانی. اسلام کے اندر جو امیر ہوتا ہے جسے ہم حکمران کہتے ہیں یا حکمران کا کوئی نمائندہ، اس کی اطاعت یہ ضروری قرار دی گئی ہے. ہاں، خاص کر جو یعنی قوانین ہوتے ہیں لوگوں کی مصالح کے لیے، مفاد عامہ کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے یا ملک کی استحکام کے لیے یا اس کے علاوہ سوسائٹی کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں نظم و ضبط کے لیے، یا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں انتشار افتراق یہ ختم کرنے کے لیے کچھ قانون بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ سارا یہ جو حکومت ہے نا ایک تدابیر جو ہیں یہ اختیار کرتی ہیں. یعنی تدبیری چیزیں ہوتی ہیں ساری، یہ یعنی شرعی طور پر یہ ضرورت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھ جو باقاعدہ عشاء کے بعد مسلمانوں کے معاملات میں مشاورت کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خواہ وہ جہاد کا مسئلہ ہو یا انتظام کا مسئلہ ہو، یہ مشاورت باقاعدہ ہوتی تھی. اس لیے بارے یہ قانون جو بنائے جاتے ہیں ان میں جو رعایا ہے ان کے لیے ان قوانین کو ماننا یہ ضروری ہے، لازمی ہے. یہ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے یہ. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے بعد ایسے بھی ہوں گے، کچھ حکمران ایسے بھی ہوں گے کہ جو یعنی لوگوں پر اپنے آپ کو ترجیح دیں گے یا اپنے عزیز و اقارب کو ترجیح دیں گے، ایسے بھی ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ ان میں تم پر ظلم بھی ہوگا، اس کے باوجود آپ نے کیا کرنا ہے، پھر بھی آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے. حتیٰ کہ صحابی نے یہ سوال بھی کیا کہ اللہ کے رسول اگر اس طرح کے معاملات ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی ہے وہ ان کی چیزیں کو اچھی نہیں لگتی، کچھ ان کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں پسند نہیں آتے، اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ انصاف بھی ہوتا نظر نہیں آتا، تو پھر ہم کیا کریں. اور وہ لوگ جو ہم سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں لیکن خود ہمارے حقوق دینے کے لیے وہ تیار نہیں. تو آپ نے اس کا جواب یہی فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا. آپ نے فرمایا کہ پھر بھی ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو. وعلیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم. آپ نے فرمایا کہ جو ان کی ذمہ داری ہے اس میں اگر عدل و انصاف نہیں کرتے، اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کا گناہ ان کے ذمہ ہے. تو تمہارے ذمہ کیا ہے، تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ تم پورا کرو، اور وہ کیا ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو، ان کے قوانین کو تسلیم کرو، ان کے خلاف کوئی بغاوت نہ کرو. یہ آپ نے فرمایا. پر اس طرح کے اور بھی آپ کے کئی ارشادات ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے جو عوام ہیں ان کو کہا کہ آپ ان کی اطاعت کریں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی زیادتی بھی نظر آئے تو پھر بھی ان کی بات ماننی ہے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ شرائط اور حدود ہیں اس کی. یعنی باقاعدہ اسلام کے اندر جو ہیں ان کی کچھ قیود یا شرائط کہہ لیں، کہاں تک لیمیٹیشنز ہیں، کہاں تک بات ماننی. جی ان میں جو خاص کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کیونکہ پہلے جو عام حدیثیں ہیں ان میں تو بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ وہ زیادتی بھی کریں ان کی طرف سے اگر ہو تو پھر بھی بات ماننی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادتی جائز ہے، بلکہ یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادتی ان کی جائز ہوگی. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. کیونکہ کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری سے کے بارے میں اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہے، اسے سوال ہوگا. اللہ نے پوچھنا انصاف کیا ہے یا کہ نہیں کیا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے اس میں یہ آپ نے فرمایا کہ بات کو تم سنو، علیکم السمع والطاعۃ فیما حب او کرہ، کہ ایک مسلمان آدمی پر بات کو سننا اور اطاعت کرنا یہ ضروری ہے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو. آگے یہ الفاظ ہیں الا ان یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ. آپ نے فرمایا کہ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے
अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म ना दिया जाए। हाँ, अगर अल्लाह की नाफरमानी का किसी ने हुक्म दिया, कह दिया, तो फिर कहने वाले की कोई इताअत नहीं, वैल्यू नहीं। ना उसकी बात सुनी जाएगी ना उसकी इताअत है। बेशक। इससे मालूम होता है कि इताअत के लिए एक शर्त तो ये है बेसिक कि सबसे बड़ी शर्त। सबसे बड़ी शर्त है कि जो कानून है या अमीर है, हुक्मरान है, उसकी बात ऐसी हो, कानून ऐसा हो कि जिसमें किताब व सुन्नत या अल्लाह के रसूल के अहकाम की मुखालफत ना हो। मुखालफत, बेशक, ठीक। तो अगर वो होगी तो फिर पाबंदी नहीं। दूसरी बात ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु के बारे में ये इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, रज़ी अल्लाह, कहते हैं कि हम आपकी बैत करते थे, ठीक है, समा और इताअत पर आपकी बैत करते थे। नबी फरमाते थे कि फ़ीमा इस्तताअतुम, आपने हमारे लिए ये फरमाया कि फ़ीमा इस्तताअतुम, तुम ये जो बैत कर रहे हो ना इताअत की, हाँ जी, हाँ जी, ये अपनी इस्ताअत के मुताबिक रखो। हाँ, मतलब ये था कि इसमें ये कहो कि हम इताअत अपनी इस्ताअत के मुताबिक करेंगे, इस्ताअत से बढ़कर नहीं। हाय हाय, क्योंकि इससे मालूम ये होता है कि इताअत तो ज़रूरी है, लेकिन जो करवाने वाला है उसको भी लिहाज रखना चाहिए कि अपनी रियाया पर उतना बोझ डाले जो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तो बेसिक है, हाँ, बेसिक ये ज़रूरी है ना, ये तो बिल्कुल, yes। इतना बोझ डाले, अगर वो बोझ उठा ही नहीं सकता इताअत कैसे करेगा। इताअत कैसे करेगा। और जो लोग अवाम का लिहाज रखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये फरमाया ना, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया कि आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह जो मेरी उम्मत के साथ, लोगों के साथ जो नरमी करते हैं तो भी उनके साथ नरमी कर, बेशक, जो उन पर सख्ती करते हैं तो भी उन पर सख्ती कर। ये भी और दूसरा आपका ये भी इरशाद है, आपने फरमाया कि जो हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी करें, हाँ बेशक, उनकी हाजतें, ज़रूरतें, उनका लिहाज रखें। अच्छा, दोनों के लिए, हाँ, rules दोनों and के लिए है। regulations। और ख़ासकर मैं हदीस जो आपको सुनाने वाला हूँ वो ये है कि आपके इरशाद है कि जो आदमी, जो हुक्मरान या कोई ज़िम्मेदार वो आड़े आ गया, रुकावट बन गया, किसी की ज़रूरत के दरमियान रुकावट बन गया, यानी उसने ज़रूरत पूरी नहीं की, रुकावट बन गया, वो दरमियान में हाइल हो गया, ज़रूरत यानी मतलब ये है कि ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसकी सज़ा क्या हुई? क़यामत वाले दिन जब ये मुहताज होगा ना अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसके और इसकी ज़रूरतों के दरमियान हाइल हो जाए, यानी इस कदर ज़रूरी है। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीस में जो फरमाया है, या आपके जो इरशादात हैं, आपकी हदीस मुबारक हैं, मैं उनका सिर्फ खुलासा ही बताता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ये ज़ोर दिया इस बात पर, वसीयत फरमाई, हुक्म दिया, आपने फरमाया कि वो हुक्मरान जो लोगों के साथ ख़यानत करता है, धोखा करता है, मतलब ये है कि उनके हुकूक अदा नहीं करता, उनके साथ गद्दारी करता है, तो फिर आपने फरमाया कि ये उस पर जन्नत हराम है। और एक हदीस में आता है कि जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। और आपने फरमाया कि हुक्मरान की जिम्मेदारी क्या है कि वो अवाम के लिए इस तरह मेहनत करे जिस तरह के अपने और अपनी औलाद के लिए करता है, उनकी खैर खाई करे, उसके लिए मेहनत करे, पूरी कोशिश करे। अगर उसने ना की तो ये जो अवाम है, रियाया है, उनके साथ जन्नत में नहीं जा सकता। बिल्कुल इतना यानी ये बड़ा जुर्म है। बहुत अच्छा, ये तो इसमें ये बात मैं एक यानी दूसरी बात, दो शर्तें होगी ना। एक शर्त ये है कि अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ वो कानून नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि कानून ऐसा हो कि इतना बोझ ना डाल दिया जाए कि अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस्ताद के मुताबिक होना चाहिए। और इसमें एक बात और भी है, इसका लिहाज रखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है ना कि वो लोगों का, आवाम का ख्याल रखें, उनकी हमदर्दी, खैर खाई, ये सारा जो है वो उनका ज़िम्मा है। दूसरी तरफ इताअत आवाम ने करनी है। मकसद ये है कि जो आवाम से मुतालबा किया गया है ना कि वो हुक्मरानों की इताअत करें। हाँ जी, हाँ जी। इसमें हमारे यहाँ यह तसव्वुर शायद छोटा सा है, ये इताअत का, हाँ, बहुत छोटा तसव्वुर इस तरह है कि हम समझते हैं कि आम जो लोग हैं ना, खासकर जो गरीब आवाम है, वो इताअत करें, ठीक है। जबकि जो रियाया का लफ्ज़ है ना, अवाम का लफ्ज़ है, उसमें सारे आ जाते, सब आ जाते, उसमें फ़र्क नहीं है। ये मतलब नहीं कोई इताअत करे तो वो या तो उलमा करे, या जो मसाजिद में इताअत हो, या मदारस में हो, या ओवरऑल है ये सारा खास तबका करे। ये नहीं, इताअत के अंदर जो है वो सब रियाया शामिल है। रियाया के अंदर उसमें जो है वो स्कूल भी आते हैं, कॉलेज भी आते हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी आती हैं, ठीक है, दीनी दुनियावी इदारे ये भी सारे आते हैं, हत्ता कि सरकारी इदारे भी इसके पाबंद है। बेशक, क्योंकि सरकारी मतलब ये है कि सारे इसके पाबंद है। अवाम में से कोई आदमी जागीरदार वो भी, कोई सियासतदान है वो भी पाबंद है, कोई बैरोक्रेट है वो भी पाबंद है, हत्ता कोई वजीर मुशीर सारा ही कानून का पाबंद है। कानून सब पाकिस्तान में रह रहे हैं और हम नेशनलिटी होल्डर हैं और हम पे लाजमी है, सब के लिए है कि वो कानून का एहतराम करें, पाबंदी करें, कानून से बगावत न करें, सब के लिए जरूरी है, कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कानून जो एक बन गया, हुक्मरान ने बना दिया है, या मिसाल के तौर पर हुकूमत ने बना दिया है, मशवरे से कानून बन गया है,
तो उसकी मुखालफत करने वाला कोई भी हो, बड़ा हो छोटा गुनाहगार हो, सब गुनहगार है। और ख़ासकर हमारे यहाँ जो है ये एक तबकाती तकसीम है कि ये कानून आम तौर पर लागू किया जाता है छोटों पर, बड़े जो हैं वो अपने आप को मुसन्ना समझते हैं, पाबंदी नहीं करते। हाँ जी सर, ओवरऑल नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि बड़ों को देखकर छोटे जो हैं वो भी बगावत करते हैं। ऐसे ही असल में हमारे यहाँ जो बड़े हैं ना, उनको इसके लिए एक मॉडल नमूना पेश करना है। हमने यहाँ पर ब्रेक पे जाना है, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब इसके बारे में आप रहनुमाई फरमाइए। और जी, ये शेख साहब ने माशाअल्लाह मुबारक फीहिम बहुत ही ज़बरदस्त शाफ़ी और काफ़ी मुफस्सल जवाब जो दिया। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, अमल में, सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन। तो ज़बरदस्त है। ठीक है नाज़रीन किराम, यहाँ पर वक्त छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगी। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले आपको बताते चलें आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। आपने करना क्या है जी, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आप नोट फरमा लीजिए 042111700000 यानी 042111170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिए। इंशाल्लाह मुफ्तियान कराम से उनके जवाबात भी आपको मुहैया किए जाएंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम नहीं ज्वाइन कर सकेंगे, बल्कि आप वहाँ पर हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोग्राम्स में मुफ्तियान कराम से उनके जवाब आप तक पहुँचाएंगे हम। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, मुफ्ती साहब जो हेडलाइन है दूसरी उसकी जानिब बढ़ेंगे। सिंध के अंदर ये मामला पेश आया है, बासर शख्स ने चोरी के इल्ज़ाम में नौजवानों को छत से उल्टा लटका दिया और ये सज़ा उसने खुद ही तजवीज़ करके खुद ही पहले तो इल्ज़ाम लगाया और खुद ही फिर उनको सज़ा भी दी। मैं डिटेल अगर बताता चलूँ इख्तिसार के साथ कि दो नौजवानों को शौदी हाल से चोरी करते हुए पकड़ने के शुबे में, ये शुबा है सिर्फ, उनको पकड़ा। एक तो बासर शख्सियत थी, उसने उन्हें उल्टा लटका दिया, जबकि बाद उसके भाई ने कहा कि चोरी नहीं की बल्कि सिर्फ इल्ज़ाम था। अभी साबित नहीं हुआ लेकिन इल्ज़ाम लगा कर ये काम कर दिया गया। इस मामले में आपसे जो शरई रहनुमाई दरकार है कि क्या कोई शख्स खुद से, इल्ज़ाम तो है, किसी पे इल्ज़ाम लग चुका है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो क्या सज़ा खुद दे सकता है या फिर जो गवर्नमेंट है वही उसके लिए तजवीज़ करेगी सज़ा को? ये जुर्म कंफर्म भी हो जाए यानी साबित भी हो जाए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। फिर भी एक आम फ़र्द को, एक गिरोह को, एक तंजीम को, एक पार्टी को, किसी भी शख्स को सज़ा देना, उस पर हद जारी करना और या उससे क़िसास लेना ये जायज़ नहीं है। ठीक है। ये उम्मत का इत्तेफाक है, इजमा है इस बात पर कि ये जो सज़ाएँ हैं, हुदूद है, क़िसास है, ये सुल्तान यानी हाकिम और हुकूमत के स्पुर्द है। जी ठीक है। अगर हर फ़र्द इस तरह अपने हाथ में क़ानून लेके सज़ाएँ देना शुरू कर दे तो ये तो अफरा तफरी शुरू हो जाएगी और इंतशार बर्पा हो जाएगा। हर बंदा दूसरे को ये इस इल्ज़ाम में पकड़ेगा कि इसने ये जुर्म किया है, इसने बदकारी की है, इसने चोरी की है, इसने शराब पी है और फिर उस पर अज़ खुद सज़ा नाफिज करेगा। तो सज़ा नाफिज करने के लिए ये सुल्तान है, हाकिम है, निज़ाम है और ये इफ्तियात अला सुल्तान, ये फ़िक़ी इस्तिलाह में इसको यानी कि सुल्तान के जो उमूर हैं, उनके जो हुकूक़ हैं उनमें मुदाखलत करना और अपने आप को उससे बढ़ के यानी साबित करना, ये जायज़ नहीं है किसी भी सूरत में। यानी जो भी जुर्म है उस जुर्म की तहक़ीक़ के लिए शोबे हैं, इदारे हैं, उनके स्पुर्द करना ये ज़रूरी है और फिर उसके बाद वो सज़ा दे तो ये ठीक है। अगर आपको खुद नहीं दे सकते, खुद नहीं दे सकते और जैसा कि पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि ये सज़ा देना जो है ना, ये जिस्मानी सज़ा है या जो भी सज़ा है इसके लिए हुकूमती निज़ाम है। अगर आपको हुकूमती निज़ाम पे एतराज़ है तो उस निज़ाम को दुरुस्त करो
اور اس کی درستی کے لیے کوشش کرو، نہ یہ کہ از خود کوئی اس طرح کے کام شروع کر دو. اس سے یعنی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنی بڑی افراتفری اس سے نہ پھیل سکتی ہے. اب تو یہ حکومت ہے، حکومت کے نوٹس میں یہ بات آ گئی ہوگی اور اس بندے کو پکڑنے کی کوشش بھی ہو رہی ہوگی. لیکن اگر یہ نہ ہو اور ہر بندہ خود سزا دینے لگے تو ایک گاؤں، معاشرہ، ایک شہر، اس کے اندر ہر گلی اور محلے میں حکومتیں قائم ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم ہی حاکم ہیں، حاکم کی جنگ لگ جائے گی. بہت شکریہ. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ام عائشہ صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے. جی بہن پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے. سر میرے یہ 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میں آؤٹ آف کنٹری رہتی ہوں تو میرا جو ہے نا سفر لانگ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جاپان سے لے کر پاکستان تک کافی 19 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو 2 نمازیں تو میری جو ہے نا وہاں پہ جہاز میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ ٹوائلٹ چھوٹے ہوتے ہیں اور گندے بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ وضو کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا، جیسے اسکارف اتار کر، نقاب اتار کر، جوتے اتار کر وضو کرنا. تو کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں وہاں پہ صرف 2 نمازیں کے لیے؟ باقی 2 نمازیں ہماری جو ہے نا تھائی لینڈ میں ہو جاتی ہیں. تو کیا وہاں پہ ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو ہے نا مٹی، تھائی لینڈ کی جو ہے نا فلائٹ ہے، وہاں پہ مٹی لے کر جانا الاؤ نہیں ہوتا. تو مٹی کے جو ہے نا نعمت بدل کوئی وہ ہے چیز جس سے ہم تیمم کر سکیں؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک یہ سوال ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جیسے پاکستان میں جو ہے نا ٹوائلٹ اور باتھ روم ایک ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جیسے بندہ جو ہے وہ ٹوائلٹ اپنی حاجت پوری کرنے جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ وضو کر کے نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم جب نکلتے ہیں عام حالت میں ٹوائلٹ سے تو ہم غفرانک پڑھتے ہیں. تو جب لیکن وضو ہوا ہوتا ہے تو ہم پہلے کون سی دعا پڑھیں؟ غفرانک پڑھیں یا وضو کے بعد والی دعائیں پڑھیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی. یہ میرے 2 سوال ہیں تو پلیز اس کا مجھے جواب دیجیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ام عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی سیالکوٹ سے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 نمازیں ان کی نہ ہوائی جہاد میں آ جاتی ہے. ہاں جی. تو ہوائی جہاد میں نماز ادائیگی یہ بالکل درست ہے اور ادا کریں. ایک بات. اچھا وضو نہیں کر سکتے. ہاں جی. اور بطور خاص ایسی جگہوں میں نا بندہ پاؤں نہیں دھو سکتا. پاؤں کے دھونے میں نا وہ ایک دقت ہوتی ہے. یہ میں ان کے لیے ایک سہولت کے لیے بات کر رہا ہوں. وہ جو اصل مسئلہ ہے، اصل جواب ہے وہ بھی میں دوں گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ موزے پہن لے یا موٹی جرابیں پہن لے، ان کے اوپر مسح کر لے تو یہ بھی ان کے لیے کافی ہے. پاؤں نہ دھوئے، باقی چہرہ ہاتھ یہ دھو لے، سر کا مسح کریں اور پاؤں کے اوپر جو ہے نا مسح کرے جب موزے پہنے ہوں یا موٹی جرابیں پہنی ہوں. تو یہ بھی ان کے لیے ایک آسانی ہے. ایک اور آسانی یہ بھی ہے کہ جب وہ روانہ ہوتے ہیں اور وہ ظہر کا وقت ہے تو عصر کی نماز اس کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں. سفر کے دوران 2 نمازیں جمع کرنا بالکل درست ہے. سفر سے پہلے؟ ہاں جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اچھا عشاء اور مغرب کی نماز یہ اس کو بھی بعد میں جمع کر سکتے ہیں. یعنی ان کے لیے سہولت کے لیے یہ بات میں عرض کر دوں. باقی جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وضو نہیں ہو سکتا اور وضو آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہے تو تیمم یہ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تیمم یہ کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خالص مٹی ہو، بلکہ یہ مٹی کا گرد و غبار جو جوتوں میں آ جاتا ہے یا پھر آپ کے کپڑوں میں ہے، بیگ میں ہے، اس گرد و غبار کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس پر ہاتھ لگا کے اور یہ جو ہے نا ہتھیلیوں کے اوپر ہاتھ پھیریں، چہرے پر ہاتھ پھیریں، یہ کافی ہو جائے گا. ونڈو وغیرہ بھی ہو اس کے اوپر بھی مٹی اگر اس کے اوپر گرد و غبار ہے تو ہو جائے گی. ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا جو سوال تھا ان کا، جو دوسرا سوال ہے ان کا وہ یہ ہے کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ قضائے حاجت کی جگہ وہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بیسن وغیرہ لگا ہوتا ہے، 1-2 قدم کا فاصلہ. ہاں جی. وہاں پر آپ وضو کرتے ہیں تو یہ 2 مختلف جگہ ہیں. جب آپ نے اس قضائے حاجت والی جگہ میں جانا ہے تو اگر پہلے بھی آپ دروازے میں داخل ہوتے وقت ہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لے، یہ کافی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کے وضو کرنے آتے ہیں تو وہاں سے ہٹ کے آپ کہیں غفرانک، اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں. یہ 2 الگ الگ جگہ ہیں. ایک بات میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ جو قضائے حاجت کی جگہ ہے وہاں پر نہانا یا وضو کرنا نہیں ہے ثابت.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغتسل کے اندر یعنی غسل خانے کے اندر پیشاب سے منع فرمایا، قضاء حاجت کرنے سے منع فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ تو وہاں پر جب غسل منع ہے تو یعنی پیشاب منع ہے تو وہاں پر غسل نہیں کر سکتے، تو پیشاب کی جگہ میں غسل وضو نہیں کر سکتے، اور جو جہاں پر غسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو الگ الگ جگہ ہیں، اگرچہ یہ بالکل متصل ہیں، الگ الگ جگہ ہیں۔ تو جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ کے بعد وضو کر کے اس کے بعد آپ جو ہے نا اشہد ان لا الہ ادھر ہی کر سکتے ہیں یا ادھر سے نکل کے کریں، بس یہ کافی ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ مفتی محمد شفیق مدنی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے پوچھے بغیر نفلی روزہ رکھا تو کیا اس کا روزہ درست ہوگا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث کے مطابق بیوی کو نفلی روزہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے، خاص کر خاوند پاس موجود ہو تو پھر شرط ہے اس کے پاس ہو، اگر وہ پاس نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کے ذمے کچھ خاوند کے حقوق ہیں، کوئی خدمت ہے، کچھ باقی بھی اور ضروریات ہے، اس لیے اس کو روکا گیا ہے۔ ہاں، تو اس میں خاوند باقاعدہ صراحتاً اجازت دے دے، یا بیوی جو ہے وہ اشارتاً بھی سمجھ جائے کہ خاوند کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو یہ بھی اجازت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر مسئلہ اس طرح کا ہو کہ خاوند کو کسی خدمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی قسم کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایسی حالت میں عورت اگر رکھ لیتی ہے روزہ اور خاوند روکتا ہے اور اسے اسی خدمت کی کوئی بھی ضرورت نہیں تو پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہے یہ کہ اس کو روزہ رکھنے سے روکے، کیونکہ یہ اصل بات یہ ہے کہ کیوں روک رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے روک رہا ہے نا، اگر ضرورت ہے ہی نہیں تو پھر روکنے کا مطلب نہیں لگتا، پھر اس کو رکھنے کی اجازت ہے، رکھنے دے، بلا وجہ روکنا اس کو پھر بلکہ یہ ناپسندیدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اسی طرح مفتی صاحب اگر خاوند نے رکھنا ہے تو خاتون سے اجازت دے گا کہ خاوند نے اگر رکھنا ہے تو اجازت کی تو خیر کوئی صراحت نہیں قرآن حدیث میں، لیکن یہ ہے کہ خاوند روزے نفلی اس طریقے سے رکھے کہ بیوی کا حق متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ بڑا معروف ہے۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ انہیں یہ کہا گیا کہ اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ آپ کے ذمہ اور بھی حقوق ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی آنکھ کا بھی حق ہے، آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے، آپ کے جسم کا بھی حق ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ اس لیے اگر بیوی جو ہے نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے تو پھر خاوند کو بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مفتی عبدالعلی خان صاحب۔ شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں۔ ہاں جی، بس شیخ صاحب نے شافی اور کافی جواب دے دیے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یعنی خاوند کو پابند تو نہیں کیا گیا کہ آپ نے روزہ رکھنا بھی ہے نفلی روزہ تو بیوی کی اجازت سے رکھنا ہے، لیکن جیسے شیخ صاحب نے فرمایا اگر اس طرح کے کوئی مسائل ہیں اور یہ روزے مسلسل ہی رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، تو وہ ایک تو یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے مہمان بنے، تو ایک اور بھی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ بھی روزے رکھتے تھے اور دن کو روزے، رات کو قیام۔ پھر سسر صاحب نے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اپنی بہو سے کہ کیا حال احوال ہے۔ سسر بڑے گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے ان کو سمجھدار ہونا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ خاوند کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور وہ جو ہے روزے رکھتے ہیں، سارا بتا دیا۔ وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ بیوی کا بھی حق ہے، سارے حقداروں کو حق دے دو۔ بے شک۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ندیم صاحب ہے جی گجرانوالہ سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں سر ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ پوچھئے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ اچھا سر، میرا سوال یہ تھا کہ اکثر باتوں باتوں میں وائف ہے میری، وہ باتوں باتوں میں بول دیتی ہے بھائی بھائی بھائی، یعنی کوئی کام کرنا ہو تو اچھا ٹھیک تو ہے، ان کا میں نے ان کو کتنی بار ٹوکا بھی ہے کہ اس طرح نہ، یعنی کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک آپ ہے، کو اس لفظ کا مطلب نہیں، پنجابی کا لفظ ہے بھائی کو بھائی کہنا، اور یہ بھائی کا مطلب جو لفظ ہے نا وہ اردو کا لفظ ہے، تو وہ اکثر وہ کہتے ہیں میرے منہ سے نکل جاتا ہے، میرا مطلب وہ نہیں ہوتا، تو شرعیاً کوئی یعنی کہ اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندیم صاحب، کال کیا آپ نے گجرانوالہ سے۔ مفتی عبدالعلی خان صاحب، شیخ فرمائیے۔ شرعاً تو کوئی مسئلہ نہیں،
اچھا یعنی اس سے زہار نہیں ثابت ہوتا، آپ اس کے بھائی نہیں بنتے، اچھا اور نہ آپ اس پہ حرام ہوتے ہیں نہ وہ آپ پہ حرام ہوتی ہے، اور اس میں کوئی یعنی کہ شرعی لحاظ سے تو یہ مسائل نہیں بنتے۔ البتہ خاون ہے تو اس کو نام لے کے پکارو، کوئی احترام والا نام، یا اس کا جو شعبہ ہے، جو اس کا منصب ہے، وہ جو ہے نا قاضی صاحب، مفتی صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی جو استاد صاحب، اس طرح کے جو اس کے کام ہے نا، انجینئر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب، یہ پکار کے، یا کوئی پیار والا نام ہی اس کو، عربک نیم بھی ہے بہت زیادہ، ہاں جی، وہ کہتے ہیں میرے پیارے، میرے شہزادے، میرے سر کے تاج، اس طرح کے نام سے پکارے، بھائی سے نہ پکارے۔ لیکن اگر وہ پکارے، بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، زبان سے عام ہو جاتا ہے، ہاں جی عام ہو جاتا ہے، لیکن اس سے وہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ احتیاط کرے، یہ اس کو بہن نہ کہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بہن نہ کہے، اگرچہ ہمارے جو محققین علماء ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بھی کوئی وہ حرمت ثابت نہیں ہوتی، اگر نکل بھی جائے کبھی منہ سے نکل گیا، حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حرمت جو ثابت ہوتی ہے وہ اہل تحقیق ہیں، وہ کہتے ہیں جب اس کو تشبیہ دے دے ماں کے پشت کے ساتھ، انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی کمر کی طرح ہے، پشت کی طرح ہے، یعنی جس طرح وہ حرام ہے اس طرح تو بھی میرے اوپر حرام، اس سے پھر زہار واقع ہوتا ہے، اور پھر اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے، 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو یا غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، تو غلاموں کا تو وہ ہے نہیں ابھی تصور یا وجود نہیں ہے، تو باقی یہ 2 چیزیں تو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، یہ نہ کہے باقی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ مفتی محمد شفیق مدنی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر نماز نہ پڑھے تو کیا بیوی کے لیے جائز ہے اس سے ازدواجی تعلق قائم رکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بارے میں قرآن حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ ہاں جی، قرآن کہتا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم، کہ یہ ایک تو ہے مسلمان ہونا، اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ، اگر یہ کام کر لیں تو پھر آپ ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کی جان مال محفوظ ہے، اور یہی بات حدیث میں دہرائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک فقد عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق اسلام وحسابہم علی اللہ، یہ حدیث آتی ہے۔ مقصد یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، شہادتین کی گواہی دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ کام کر لیں گے تو انہوں نے اپنی جان مال یہ محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ اگر ان کا مال لینا پڑے گا تو لیں گے، ہاں ان کی جان بھی اگر لینی پڑی وہ بھی لیں گے، لیکن اسلام کے حق، مثال کے طور پر قصاص وغیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کا حساب اللہ پر ہے۔ مطلب یہ کام اگر کر لیں تو ہم دل کی بات ان کی نہیں دیکھیں گے، نیت نہیں دیکھیں گے، دل میں کیا ہے، ظاہر پر ہم اسلام کا حکم لگائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح حدیث اور بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بین العبد بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ، مطلب یہ ہے کہ ایک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنے کا۔ یعنی حدیثوں کے اندر اس طرح کا انداز جو ہے وہ سخت ہے، ڈائریکٹلی تو کم سے کم ہم اگر نرم فتویٰ لگائیں نا اس پر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، یہ سمجھ لو کہ نرم فتویٰ ہے۔ نرم فتویٰ جو ہے کبیرہ گناہ، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں لوگ گناہ سمجھتے نہیں، جیسے مثال شراب پینا گناہ ہے نا، زنا کرنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس طرح کی وعید کا انداز جو ہے وہ اور احکام کے اندر نہیں، جس طرح کہ نماز کے بارے میں آ گیا، یہ سختی سے آیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑنے والا آدمی، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ معاشرے کے اندر اس کی اہمیت بیان نہیں کی جاتی، لوگوں کے ذہن میں نہیں، یہ سمجھو لوگوں کی کم علمی ہے کہ دین سے کچھ دوری کہہ لیں، لا علمی کہہ لیں، سستی کاہلی ہے کہ وہ نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ کہہ دیا، بس ہم جنتی ہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یعنی غلط فہمی کا شکار ہیں یا غلط ان کی رہنمائی کر دی جاتی ہے یا کم علمی ہے جس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ باقی رہ گیا کہ عورت جو ہے وہ کیا کرے، اصل ہمارے ہاں کیونکہ میں جیسے پہلے بات کر دی ہے نا کہ جہالت ہے اصل میں، لا علمی کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، نماز کی اہمیت بتائی جائے، ان کو اس کی وعید سنائی جائے کہ چھوڑنے والے کے لیے کیا وعید ہے، اس کی اہمیت بتانے کے بعد یعنی مطلب کہ وعظ و نصیحت کی جائے، سمجھائے، جتنا آدمی کر سکتا ہے وہ کرے۔
لیکن اس کے باوجود وہ آدمی ضد کرتا ہے, اڑ جاتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھنی, تو پھر عورت جو ہے اسے اختیار ہے, خاص کر عورت خود نمازی ہے تو اسے اختیار سمجھانے کی غرض سے کر سکتی ہے, سمجھانے کی غرض سے, اگر سمجھانے کی غرض سے ایک ایسا قدم اٹھا سکتی ہے عورت, اٹھا سکتی ہے جب عورت جو ہے وہ اپنے خاوند سے پریشان ہو نا. ہاں جی, ہاں جی. مثلا خاوند اس کے حقوق ادا نہیں کرتا, مالی ہیں, جسمانی ہیں, یا اس کے علاوہ مثال کے طور پر وہ بدصورت ہے, کوئی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, کوئی یعنی معقول سبب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے سر, اور اسے جدائی اختیار کر سکتی ہے نا. ایسے یہ نماز نہ پڑھنا بھی چھوٹا مسئلہ نہیں, بڑا اہم ہے, یہ سمجھیں یہ شرعی پریشانی. ٹھیک ہے سر. عبد الولی خان صاحب, شیخ جو شیخ محترم بتا رہے تھے جس معاملے کے بارے میں, آپ سے بھی رہنمائی چاہیں گے ہم. ہاں جی, شیخ صاحب نے تو بہت تفصیل کے ساتھ جواب مرحمت فرمایا ہے, تو وہی کافی شافی ہے. اور یہ عورت جو ہے اگر خاوند کو سمجھانے کے لیے اس کو یہ کہتی ہے کہ میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک تم نماز نہ شروع کرو, ہاں جی ٹھیک ہے, یعنی نماز شروع کرو پھر میں حاضر ہوں, تو یہ اس کا حق ہے. اور نماز نہ پڑھنا یہ واقعاً جرم ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے. اچھا, یعنی جتنے بھی مسالک ہیں, مسلمانوں کے مذاہب ہیں, مسالک ہیں, سب اس کے اوپر متفق ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے. فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں. اور چھوڑنا یہ جو جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے, کم از کم گناہ کبیرہ ہے, اور اس کے اوپر بھی تمام امت کا اتفاق, کم از کم یعنی امت کا اتفاق ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. تو گناہ کبیرہ کے ترک کی صورت میں وہ بیوی کر سکتی ہے کہ تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے اور پھر مجھ سے استمتاع بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, نہیں. اچھا مفتی صاحب, یہاں پر کچھ لوگ اختلاف اس سے کرتے ہیں کہ یہ نماز کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, جو بندوں کو کہ حقوق العباد ہیں ہمیں وہ پورے کرنے ہیں, یہ تو حقوق اللہ کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں کیا جواب؟ ہاں جی, یہ اللہ کے حقوق ہیں, لیکن ایک بیوی کیسے مرتکب کبیرہ گناہ کے مرتکب شخص کے ساتھ زندگی وہ گزارے اور اس کو سمجھانے کی کوشش بھی نہ کرے. حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ایک شخص ہے وہ نوافل کے لیے اپنی بیوی کو جگاتا ہے. رحم اللہ رجلا, اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, بیوی نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اس کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اسی طرح بیوی کے لیے بھی یہی دعائیں مانگی گئی ہے کہ اللہ اس بیوی پر بھی رحم فرمائے جو نماز پڑھتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے خاوند کو بھی جگاتی ہے, اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس پر پانی پھینکتی ہے تاکہ وہ اس کو جاگ آ جائے اللہ کی عبادت میں. تو جب وہ اتنا کر سکتی ہے تو یہ کہ میں نے تیرے ساتھ یہ ازدواجی تعلق نہیں قائم کرنا, یہ تو اس کا. مفتی صاحب اس کے اوپر ایک اور بات ہے کہ جب ایسا کوئی کرے گا, بڑی معذرت کے ساتھ سے, اگر کوئی خاتون ایسا کرتی ہے تو ایک مرد کے اندر یو کین سے وہ ایک نا وہ کہتا ہے کہ میری ڈکٹیشن کی گئی ہے مجھے, تو یہ معاملہ طلاق کی طرف چلے جائیں, تو ہم یہ بھی تو اس کو بھی تو ہم انہینس نہیں کر سکتے. یہ بھی دیکھو شیخ صاحب نے جو فرمایا یہ سب سے کم یہ درجے والا فتویٰ ہے اور نرم فتویٰ ہے, کبیرہ گناہ والا. ہاں جی, باقی جو اہل علم ہے اور جس مسئلے کے اوپر دلائل کثیرہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ تو اس عورت کا رہنا ہی جائز نہیں. اچھا, شیخ ابن باز رحمہ اللہ موجود ہے, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور امت کے بڑے بڑے جبال علم, ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ شخص اسلام کے اندر ہے ہی نہیں, یہ تو اسلام سے نکل چکا ہے. تو اب جو ہے یہ تو جو ہے نا اس کے ساتھ رہنا اس کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے. تو یہ تو شیخ صاحب نے نا وہ حالات اور جو اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر لوگوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے, کفر نہیں ہے, یہ کر لے, مطلب وائف کو کم از کم یہ کر لے خاتون. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ مفتی کرام. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زارا بطول صاحبہ ہیں برے والا سے. بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ ہیلو, وعلیکم السلام. زارا بطول صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ ہمیں؟ ہاں جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟
ہاں جی، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی، اگر گھر میں بہت زیادہ نقضی پیدا ہو رہی ہو، اچھا، یعنی بھائی آپس میں اتنی زیادہ لڑائی کرتے ہوں اچھا، اور ان سے والدین کی نافرمانی بھی ہو رہی ہو، جی، اور والدین بھی مطلب کہ اپنی اولاد کو سمجھے نا، ان کے ساتھ ویسا ہی ری ایکٹ کریں، اچھا، تو پھر گھر میں مطلب کیا کرے کہ سلوک رہے، مطلب کہ بہت زیادہ بد سلوکی پیدا ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ذرا بطول صاحبہ، ہماری بہن بہت شکریہ آپ نے کال کی بورے والا سے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا. بد نظمی بہت زیادہ گھر میں پھیل رہی ہے، بہن بھائی جو بھائی ہیں ان سے بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے، اور والدین کا بھی فرما رہی تھی ہماری بہن کہ کچھ اچھا برتاؤ نہیں ہے اولاد کے ساتھ. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کافی پریشان ہے ہماری بہن اس معاملے میں. یہ جو صورتحال ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، خود یہ اپنی اصلاح کر لے، زبان پہ کنٹرول اور اعمال کی پابندی، نماز کی پابندی یہ خود شروع کریں. اوکے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گھر کی اصلاح کے لیے اور بھائیوں اور بہنوں کے درمیان موافقت اور ہم آہنگی، محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے رب تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اسی طرح والدین کے لیے بھی دعائیں مانگے. تو دعا جو ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، یہ جو ہے نا بہت بڑا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ دعائیں مانگیں گے، اخلاص کے ساتھ مانگیں گے، تو یہ مسائل حل ہوں گے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں. یہ جو امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھائیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ نصیحت جو ہے ایک دوسرے کو کرنا، اس سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہ دین کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نصیحت بھی کریں کہ یہ صلہ رحمی ہے، بھائی اور بہنوں کے درمیان اچھا تعلق، والدین اور اولاد کے درمیان اچھا تعلق. اور یہ ایک اہم حکم ہے. صلہ رحمی جو ہے نا، جس گھر کے اندر صلہ رحمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے. یہ حدیثیں ان کو سنائے اور خود بھی اس پہ عمل کرے، تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات حل ہوں گے. بعض اوقات نہ کوئی ایسے نظر اور حسد اور جادو کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے بندہ یہ جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے گھر کے اندر، تلاوت خود بھی کرے، تلاوت سنے بھی، اس کی ریکارڈنگ لگائے اور وہ بندہ سنتا رہے. انشاءاللہ تعالی یہ معاملات اس کے علاوہ مفتی صاحب کوئی اور کچھ صورتیں، کوئی آیات ایسی ہیں جو یہ سورہ بقرہ آخری جو 3 صورتیں ہیں ان کثرت کے ساتھ وہ پڑھے انشاءاللہ. آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی شفیق مدنی صاحب شیخ، فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ عورت کا عمرے کی قرآن اندازی میں نام نکل آئے اور حسرت بھی بہت ہو، محرم کا خرچ بھی برداشت نہ کر سکتی ہو، تو کیا کرے؟ اس میں ایک ہے انسان کی اپنی خواہش اور حسرت، اور ایک ہے اس بارے میں شرعی حکم. شرعی حکم، جی بالکل. اس لیے شرعی حکم کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی ہر حسرت، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. اچھا، ضروری نہیں کہ پوری ہو جائے. اچھا، جائز بھی. ہاں، جائز بھی. کتنی خواہشات ہیں انسان دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ تو بات درست ہے مفتی صاحب، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی، تو بہرحال یہ خواہش تو اچھی ہے عمرے کی، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ عورت اکیلی محرم کے بغیر، شوہر بھی نہیں، محرم بھی نہیں، تو کیا یہ جا سکتی ہے اس طرح؟ اچھا. اس کے بارے میں مختلف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے بغیر عورت یعنی سفر نہیں کر سکتی. اچھا، ٹھیک ہے. اوکے. عام طور پر حدیثوں میں حج کا لفظ نہیں آیا، لیکن ایک روایت ایسی ملتی ہے جس میں باقاعدہ یہ لفظ بھی ہے کہ کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے. اچھا. اور مزید اس پر ایک دلیل اور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بات ہو رہی تھی کچھ، تو آپ کے ایک صحابی جو تھے آپ کے پاس موجود تھے، کوئی اسی موضوع پر ہی بات ہو رہی تھی. تو ایک صحابی بولے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا نام جو ہے فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. اچھا. لیکن میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کے ساتھ جاؤ اور حج کرواؤ اسے جا کے. اچھا. یعنی آپ نے اس وقت
اس کو بیوی کے ساتھ جانے کا حکم دے دیا، یعنی غزوہ چھوڑ دو لیکن بیوی کے ساتھ جا کے حج کرواؤ، اس لیے محرم کا ہونا جو اس قدر ضروری ہے۔ اور عام اہل علم کا جو ہے وہ فتویٰ یہی ہے کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ لیکن کچھ علماء نے اس میں، ہمارے ہاں خیر یہ چیزیں جو ہیں یہ کہ نفلی ہے نا، کہ نفلی عمرہ ہے یا نفلی حج ہے، اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اگر حج فرض بھی ہے نا، کسی عورت پر حج فرض بھی ہو چکا ہے تو اس میں بھی فرض کیونکہ اس پر ہوتا ہے جس کے اندر شرائط پائی جائے، تو عورت کے لیے یہ مزید شرط ہے، باقی شرائط کے علاوہ ایک مزید شرط ہے کہ اس کا محرم بھی ہو۔ اگر محرم نہیں ہے تو اصل میں اس پر پھر حج فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر فرض حج جو ہے وہ ہو گیا، اس پر کرنا چاہتی ہے، تو اس بارے میں یعنی عام اہل علم کی رائے تو یہی ہے کہ وہ نہ کرے محرم بغیر، کیونکہ اس ماندنی نہ ہی گناہ گار ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ، اگر خواتین جاتی ہیں، قافلہ ہوتا ہے، قافلے کی صورت میں، تو اس صورت میں جائز ہے کسی خاتون کا بغیر محرم کے افورڈ نہیں کر پا رہی؟ شیخ نے ہمیں رہنمائی دی ہے، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں جی، جو اصل مسئلہ ہے وہ تو وہی ہے جو کہ شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اہل علم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب عورتوں کی ایک جماعت ہو، قابل اعتماد عورتیں ہیں اور راستہ بھی پرامن ہے، کوئی اس طرح کے خطرات نہیں ہیں، تو عورت بغیر محرم کی بھی جا سکتی ہے، اور وہ حج بھی حجۃ الاسلام ہو، یعنی فرضی حج ہو، فرض عمرہ ہو، تو پھر جا سکتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے متعلق یہی آتا ہے کہ ان کا یہ فتویٰ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ عورتوں کی جو قابل اعتماد ایک جماعت ہے، ان کے ساتھ عورت جا سکتی ہے۔ انہوں نے استدلال بھی کیا ہے بعض احادیث سے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ عراق سے وہ نکلے گی اور بیت اللہ شریف کے حج کے لیے جائے گی، اور اس بالکل یعنی وہ سفر کرے گی، کسی کا خوف نہیں رکھے گی سوائے اللہ کے، تو اس سے وہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحسین کے یہ بات بیان فرمائی ہے، تو اس سے جواز یا گنجائش نکل آتی ہے۔ ایک اور دلیل بھی بیان کرتے ہیں دیگر اہل علم کہ امہات المؤمنین وہ حج پہ گئے ہیں، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا تو یہ تمام امہات المؤمنین سوائے ایک دو کے وہ ساری گئیں، اور ان کا کوئی محرم عین نہیں تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا اس قافلے کا سربراہ، تو اس حوالے سے وہ یہی بتاتے ہیں کہ کوئی محرم ایسے واضح طریقے سے نہیں ہے ثبوت کہ ان کا محرم بھی کوئی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ ایک قافلہ تھا، پرامن قافلہ تھا، تو اس لیے جانا ان کا جائز ہے۔ یعنی میں نے یہ دوسرا ایک موقف آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آسانی ہو جائے لوگوں کو۔ جی جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، عبد المنان صاحب جی منصیرہ سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، بہت زبردست پروگرام ہے۔ میں منصیرہ گاؤں کوٹھا ادھر سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سر، بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پوچھیے سر۔ آمین۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قرض حسنہ کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں مطلب وہ کہلاتا ہے، یا مطلب جو عام بندوں کو دیا جاتا ہے قرضہ وہ بھی قرضہ حسنہ کہلاتا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل بتا دیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ عبد المنان صاحب منصیرہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، مفتی عبدالولی خان صاحب شیئر فرمائیے گا۔ یہ قرض حسن جو ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے بندہ جو بھی دیتا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بھی اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے قرض حسن، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے اور دگنا دیتا ہے اور 700 گنا تک دیتا ہے۔ تو قرض حسن اس کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں بندہ مال لگاتا ہے، تو یہ اللہ کو ایک قرض حسن دے رہا ہے۔ ایک بات اسی طرح فقہاء کے عرف میں اور ہمارے عام عرف کے اندر بھی قرض حسن اسی بھی کہتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو
بطور تعاون کے پیسے دیتا ہے ایک مدت تک، خاص مدت کے لیے، کہ سال بعد، 6 ماہ بعد، 2 ماہ بعد آپ واپس کریں گے، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیتا ہے، اسے بھی قرض حسن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ مفتی محمد شفیق مدنی صاحب، شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کسی غیر مسلم کو آن لائن یا عملی زندگی میں اسلام کی دعوت دینا کیا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ اصل میں یہ جو دعوت ہے غیر مسلم کو وہ تو دینی چاہیے، لیکن کسی وقت یہ فرض عین بھی ہو جاتی ہے اور کسی وقت اکثر یہ ہے فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اچھا سر، آگے بڑھنے سے پہلے فرض عین اور فرض کفایہ اختصار کے ساتھ۔ فرض عین یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی فرض جو ہر آدمی نے الگ ادا کرنا، الگ الگ ادا کرنا، الگ الگ ہر آدمی سے مطلوب ہوتا ہے، اوکے فائن، یعنی وہ کام بھی کرنا ہے اور ہر آدمی نے کرنا ہے۔ اچھا، فرض کفایہ میں ہوتا ہے کام مطلوب ہوتا ہے لیکن ہر ایک سے مطلوب نہیں، کوئی بھی کر سکتا، کوئی کر چند کر لیں، کچھ کر لیں تو باقی سے گناہ ساقط ہو جائے، یعنی ادائیگی ہو جائے۔ اوکے فائن، ٹھیک ہے سر، فرمائیے۔ جی، تو اس میں یہ جو دعوت ہے نا، یہ یعنی عمومی طور پر اس کا حکم فرض کفایہ کا ہے۔ اوکے سر، یعنی مطلب کچھ لوگ اگر ادا کر رہے ہیں تو باقی سے یہ ساقط ہو جائے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مثلا ایک ہی ہے اور کوئی ادا کرنے والا نہیں تو پھر یہ فرض عین ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے، کیونکہ ہر مسلمان کو اپنی استعداد کے مطابق، اس کی استعداد جو علمی ہے، جسمانی ہے، مالی ہے، اس کے مطابق تبلیغ کرنا اس کے لیے ضروری ہے اپنی استعداد کے ساتھ، کیونکہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہارے پاس ہو تو وہ بھی پہنچاؤ۔ دوسرا یہ فلیبلغ الشاہد الغائبہ، یہ حدیث ہے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ آپ نے لوگوں کے سامنے خطاب کیا اور بعد میں فرمایا کہ تم میں سے جو حاضر ہیں وہ دوسروں کو پہنچائیں، تو صحابہ کرام ذمہ داری یہ ادا کرتے رہے۔ تو اس لیے اس میں جو ذمہ داری خاص کر یہ بات ہو رہی غیر مسلم کی، غیر مسلموں کو دین پہنچانا، مسلمانوں کو تو پہنچانا ان کی اصلاح کے لیے، لیکن دین کی نشر و اشاعت تو اسی سے ہوگی نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں کو دعوت دیں تاکہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور جس طرح ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں ویسے دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں، کوشش کرنی چاہیے، تو کوشش کرنے والا انشاءاللہ اللہ کے حاضر پائے گا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا اس معاملے کے بارے میں۔ سبحان اللہ، شیخ صاحب نے بڑی جامع بات بیان فرمائی۔ ایک تو فرض عین اور فرض کفایہ، یعنی نماز ہے، نماز ہر بندے سے مطلوب ہے، الگ الگ ہر بندے نے نماز پڑھنی ہے، نماز فرض عین ہے، یعنی ہر بندے نے پڑھنی ہے۔ بے شک صحیح۔ اور فرض کفایہ کی مثال اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے محفل میں کہا السلام علیکم، سلام کہا پوری محفل کو، یہاں پر 4-5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بندہ کہے وعلیکم السلام، وہ جو ذمہ داری ہے سب کی ادا ہو گئی، یعنی ان میں سے کوئی گناہ گار اب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، سارے خاموش ہو جائیں، جواب نہیں دے رہے تو پھر گناہ گار ہیں سارے۔ جی ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے۔ بہت شکریہ سمجھانے کے لیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ میں اپنی والدہ کو ذاتی خرچ کے لیے پیسے دیتا ہوں مگر والدہ وہ پیسے اپنے ایک دوسرے بیٹے کو دے دیتی ہیں، تو مجھے والدہ محترمہ کے متعلق کیا ذہن رکھنا چاہیے اور یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے نہیں، بلکہ جاری رکھنا فرض ہے، تیرے اوپر لازم ہے۔ بڑھا سکتے ہو، بڑھا سکتے ہو، کم نہیں کر سکتے، بند بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آپ کی والدہ صاحبہ اپنے کسی دوسرے بیٹے کو دے رہی ہے، آپ ہی کے بھائی کو دے رہی ہے، تو آپ اپنی ماں کے متعلق یہ ذہن رکھو کہ میری جو ماں ہے سبحان اللہ کتنی فیاض ہے، اور یہ خرچ کرنے والی ہے، انفاق کرنے والی ہے، صدقہ دینے والی ہے۔ یہ جو پیسے آپ دیتے ہیں اپنی والدہ صاحبہ کو، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ کی سعادت ہے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں ذہن میں تھوڑی سی بات بھی لائیں گے، یہ محرومی والی بات ہے، تو آپ دے رہے ہیں، یہ آپ کی والدہ صاحبہ کی ملکیت میں وہ مالک بن چکی ہے، وہ آپ کو واپس دے دے، اپنے کسی بیٹی کو دے دے، اپنے بیٹے کو دے دے، کسی اور فقیر کو دے دے، اپنے آپ پہ لگائے، یہ اس کا اختیار ہے۔ آپ نہیں پوچھ سکتے، بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ بھائی جو محتاج ہے اس کی ذمہ داری ایک طرح سے آپ پر بھی آتی ہے کہ وہ بھائی محتاج ہے، غریب ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں،
اور آپ کی والدہ اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے, وہ تعاون آپ کے ذمے تھا تو وہ والدہ ادا کر رہی ہے. سبحان اللہ, ایسے تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. مفتی صاحب آج کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا, آپ کی بھی رہنمائی چاہیں گے اسی معاملے کے بارے میں کہ والدہ اگر دوسرے بیٹے کو دے دیتی ہیں, ایک بیٹا دے رہا ہے, والدہ وہی والے پیسے دوسرے بیٹے کو دیکھتی ہیں. اب وہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ میں اپنے ذہن میں گمان کوئی رکھ سکتا ہوں اس معاملے کے بارے میں والدہ کے متعلق؟ نہیں, والدہ کے بارے میں جو ہے وہ بدگمانی تو نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے, یعنی والدہ کو دے دیا نا. اب والدہ کی ثوابدید ہے کہاں خرچ کرتی ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خرچ کرنا جائز ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناجائز ہو. اگر ناجائز ہے تو آپ سمجھا تو سکتے ہیں نا, سمجھانے والی بات تو جو ہے وہ ہر آدمی کے ذمے ہے نا, کہ اگر کوئی منکر دیکھتا ہے, کوئی غلط کام شرعی خلاف دیکھتا ہے, سمجھا سکتا ہے. سمجھانے کا انداز جو ہے والدین کو ایک یعنی مختلف ہوگا عام آدمی سے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا تھا بار بار یا اباتی یا اباتی یا اباتی کہہ کے, اس طرح بڑے پیار سے والدہ کو اس طرح جو ہے اب بھی کوئی آدمی اپنے والدین میں غلطی دیکھتا سمجھا سکتا ہے, لیکن طریقہ مختلف. شیخ طریقے پہ اگر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ طریقہ کوئی خوبصورتی سے ہونا چاہیے. ہم تو آج کل والدین کو بہت معاملہ ہے ایسے موجود ہیں, ہمیں بچوں کی بھی رہنمائی کرنی ہے کہ طریقہ اگر ایک غیر مسلم ہے, جیسے فرما رہے ہیں آپ, ان کو یا ابتی کہہ رہے ہیں, اے میرے ابا جان, تو ہم تو نارمل حالات میں ہم تو بگڑ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. نہیں, اصل میں یہ غلط ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شرعی جو اخلاق ہے نا اس کے بالکل ہی خلاف ہے. ہمارا دین جو ہے بڑا پیار اور محبت کا دین ہے. اس میں دعوت کا انداز جو ہے اس کے لیے ہمارے نبی علیہ وسلم بڑے بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے دعوت میں جو ہے وہ کوئی سختی نہیں کی, اور نہ ہی جن کو آپ نے دعوت دی ہے نا ان کو کوئی برا بلا کہا, نہ غلط انداز اختیار کیا, بلکہ آپ نے اچھے انداز سے بات کی ہے, خیر خواہی کے انداز سے بات کی ہے. جیسے مثلا آپ نے مکہ میں اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ لو لا الہ کہہ دو, اس میں تمہاری کامیابی ہے. پھر یہ بھی بشارت دی, ایک حدیث میں یہ آتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب و تدین لکم العجم, کہ اے لوگو یہ سارے, کیونکہ وہ ذرا سرداری اور چودراہٹ پسند تھے لوگ, آپ نے ان کے مزاج کے مطابق بات کی ہے. آپ نے فرمایا کہ لا الہ کہہ دو, اتنی کامیابی ملے گی کہ پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے, اور یہ عجم جو ہے وہ تمہارے تابع ہو جائیں گے. اس طرح کی اچھے انداز سے بات کی ہے, انداز ہی آیا جس میں ترغیب ہے نا دوسروں کو. تو والدین کے لیے بار کیونکہ بڑے ہیں, والدین جو ہے وہ خواہ غیر مسلم بھی ہوں نا, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, اچھا سلوک کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہنمائی فرمائی ہے نا, آپ نے مکہ کے جو مشرکین تھے, رشتہ دار بھی تھے, آپ نے فرمایا کہ اسلام کے بارے میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ مسالت تو اس طرح نہیں ہو سکتی کہ تمہارے دین کو قبول کر دیا جائے یا ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں, لیکن جو یہ رشتہ ہے نا صلہ رحمی کا, رشتہ داری کا جو تعلق ہے, صلہ رحمی, یہ میں اس کو قائم رکھوں گا, یہ میں نہیں چھوڑا. اور اس کی اور بڑا دلائل ہیں. مقصد یہ ہے کہ والدین خواہ غیر مسلمان پھر بھی اچھا سلوک. ہمارے ہاں تو الحمدللہ والدین مسلمان ہوتے ہیں, مسلمان ہیں, تو ان کے ساتھ انداز جو بڑا اچھا میٹھا ہونا چاہیے. قرآن نے کہا کہ اف نہ کہو, اف بھی نہ کہو. یہ کتنا اچھا انداز ہے کہ ایسی بات نہ کہو جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے. اف کہنے سے منع کر دیا تو ان کو مارنا پیٹنا, برا بلا کہنا, پریشان کرنا, یہ تو کام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کبیرہ گناہ میں آ جاتے ہیں. اور اپنے والدین کی جو ہے نا نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. بے شک ایسے ہی. تو والدین کو اطاعت جو ہے وہ یو کین سے کہ ان کے ساتھ ان کی بات ماننا اور ایز سچ ان کی قدر کرنا یہ بہت لازمی ہے. مطلب غیر شرعی بات ماننا نہیں, لیکن اچھا سلوک, اچھا برتاؤ یہ ضروری ہے. ہاں بالکل, اچھا برتاؤ لازمی ہے, اچھا برتاؤ بہت ضروری ہے. ناظرین کرام, انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مفتی محمد شفیق مدنی صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا فتوے یا بغیر علم کے دینی رائے دینا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے؟ بغیر علم کے فتوے دینا یہ تو ہر دور میں بڑا خطرناک رہا ہے. اس دور میں خطرناک بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے. اچھا, ہاں,
ٹھیک ہے, کیونکہ میں بڑا اختصار کے ساتھ ایک دو نصوص آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وائی ناٹ سر. ایک تو قرآن مجید کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی. اللہ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون. اللہ نے یہ 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے. اچھا. آخر میں کیونکہ مختصر میں بیان کر رہا ہوں, آخر میں ایک ذکر کیا ہے شرک کا. اچھا. کہ ایک تو شرک اللہ نے حرام کیا ہے. شرک کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم علم کے بغیر کوئی بات نہ کہو, یہ بھی حرام ہے. گویا کہ شرک کے برابر اس کو قرار دیا ہے علم کے بغیر بات کرنا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور ایسے ہی جو ہے وہ یہ حدیث میں آپ کا ارشاد ہے من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی جان بوجھ کر کوئی بات میری طرف غلط منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ جو فتویٰ ہے نا معمولی بات نہیں ہے. فتویٰ یہ سمجھو نا کہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اس کی نسبت اپنی طرف کی, اللہ یفتیکم فیہن. اللہ عورتوں کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اللہ نے فتوے دیے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوے دیتے رہے, تو آپ کی نمائندگی علماء کر رہے ہیں. علماء جو ہیں یہ نبی کے وارث ہیں نا. تو اس لیے جب جیسے یہ فتویٰ جو بڑا منصب ہے ویسے ہی اس پر فائز انہی لوگوں کو ہونا چاہیے جن کے پاس علم ہے. علم ہے, استدلال کی قوت ہے, علم بھی ہونا چاہیے, استدلال کا ملکہ بھی ہونا چاہیے, پھر ہی فتویٰ دے سکتا ہے. اس کے بغیر معاشرتی معاملات کا بھی علم ہو بہت زیادہ کہ معاشرے میں معاملات ابھی کرنٹلی کیا سچویشن چل رہی ہے. ہاں یہ بھی ہے, اس میں اس کو فقہ الواقع کہتے ہیں. مثلا یہ موجودہ جو حالات ہیں ان سے آگہی جو ہے وہ ضروری ہے, پتہ ہو کہ اصل معاملہ کیا ہے تاکہ اس کے مطابق اس کا کوئی شرعی حل بتایا جائے. مطلب یہ ہے کہ فتوے کا مقام بہت اونچا ہے, اس لیے فتویٰ علم کے بغیر نہیں ہوتا. اس کا معنی اصل یہ ہے کہ شرعی دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حکم کو بیان کرنا. اللہ کا حکم آپ بیان کر رہے ہیں نا, بہت بڑی ذمہ داری ہے. بڑی ذمہ داری ہے. تو جب آپ علم کے بغیر بیان کریں گے گویا کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ مان دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جھوٹی بات منسوب کر دی. قرآن نے اس کو بڑا جو ہے وہ جرم قرار دیا. من اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا لیضل الناس بغیر علم. کہ وہ آدمی بڑا ہی ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ مان دیا. کس لیے؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ مان رہا ہے, دوسرا اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے بڑا فیصلہ کن ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو قبض کرے گا, لیکن اس طرح نہیں کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے, بلکہ علماء کے اٹھ جانے سے, علماء کے فوت کرنے سے اللہ علم کو اٹھا لے گا. جب علم اٹھ جائے گا تو بعد میں کیا ہوگا کہ اس کے بعد کوئی عالم نہیں رہے گا. تو لوگ, حدیث میں آتا ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا. پھر لوگ کیا کریں گے, جاہل لوگوں کو اپنا رئیس, لیڈر, مفتی بنا لیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا, خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کریں. اس لیے بڑی ذمہ داری ہے, علم کے بغیر فتویٰ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. بہت یہ شافی اور کافی جواب ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس چیز کے پیچھے مت پڑو, مت جاؤ جس کا تجھے علم ہی نہیں. تو علم کے بغیر بندہ کیسے فتویٰ دے سکتا ہے؟ یہ تو بنیاد ہے, یہ اصل ہے. اور یعنی علم کے بغیر ایک بات کرنا یہ تقول علی اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنی طرف سے ایک بات باندھنا کہ اللہ نے کہہ دیا. یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے شریعت میں یہ بات ہے, شریعت نے یہ کہا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے. حالانکہ وہ بات اللہ نے نہیں کہی ہوتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہوتی, تو پھر اللہ کے ذمہ ایسی بات لگانا یہ تو بہت بڑا یعنی جرم ہے اور جسارت ہے جو اس طرح. مفتی صاحب فرمائیے گا, ہمارے بھائی کا سوال ہے, پوچھا ہے کہ سنا ہے منگل والے دن استغفار کرنا منع ہے اور اس دن کوئی بھی کام شروع کرنا منحوس ہوتا ہے, اس میں کتنی کو سچائی ہے مفتی صاحب؟ سچائی کیا, یہ تو سراسر باطل ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں بلکہ سراسر جھوٹ ہے. اور جیسا کہ ابھی شیخ نے فرمایا کہ شیخ صاحب نے کہ یہ جو ہے نا اپنی طرف سے ایسی باتیں بنانا, گھڑ لینا علم کے بغیر اور بغیر اس طرح کے ثبوت کے, یہ ظلم ہے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. یہ ایام سارے کے سارے اللہ کے ایام ہیں اور ان میں استغفار, اللہ کی مغفرت اور اللہ سے دعائیں مانگنا ہر وقت یہ جائے. اچھا مفتی صاحب, اس معاملے میں تو ہمیں بہت زیادہ جو شیئر کرتے ہیں
ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے بلکہ بہت زیادہ. یہ جو ہے نا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، حدیث میں آیا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بات آگے بیان کر دے جو بھی وہ سنتا ہے، یعنی بغیر تحقیق کے وہ آگے بس بات شروع شیئر میں کرتا ہے. لکھا ہوتا ہے جی یہ حدیث ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہاں یعنی اب تو یعنی اتنی آسانی ہو گئی ہے، مختلف علماء، محققین، اہل علم اور اہل فضل وہ موجود ہیں، اور موبائل نمبر ان کے آپ کے پاس موجود ہیں. ہم بھی الحمدللہ موجود ہیں مفتی صاحب. ہاں جی، آپ پوچھ سکتے ہیں پیغام ٹی وی دیگر اہل علم سے، آپ فون کر کے یہ حدیث ہے کہ نہیں، تو آپ کو بتا دیا جائے گا یہ حدیث ہے کہ نہیں. پہلے زمانے میں تو بہت مسائل ہوتے تھے، سفر کرنے پڑتے تھے ایک ایک مسئلے کے لیے اور ایک ایک بات اور ایک ایک حدیث کے لیے کہ یہ ہے کہ نہیں اور کیسی ہے. اب تو یہ آسانی آ گئی ہے. ہاں الحمدللہ. تو آسانی آنے کی وجہ سے پھر بندہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے. اب آسانی کیا آ گئی ہے کہ لوگوں نے باطل چیزیں نشر کرنا شروع کر دی ہیں، اور ہمارے دوسرے جو سادہ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں وہ اعتماد کر کے ان کو بھی نشر کر رہے ہیں. نہیں، تحقیق کے بغیر جو ہے نا آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. مفتی صاحب شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ نوجوانوں میں خلاف اسلام تبصروں کا رجحان بڑھ رہا ہے، یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ ایسے تبصرے کرتا رہنا لوگوں کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، یہ بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ اصل میں جو انسان کی زبان ہے نا، یہ ایک بہت بڑا انسان کا ایسا عضو ہے بنیادی کہ یہ انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے اور یہی انسان کو نیچے گرا دیتا ہے. اور حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے گا نا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسرا انسان کی شرمگاہ. اس قدر اس کی اہمیت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان کامل وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. تو اس لیے جو آدمی جو ہے وہ ایسی باتیں پھیلاتا ہے، تبصرے کرتا ہے. تبصرے کیا ہوتے ہیں؟ اکثر لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں نا، خلاف اسلام، خلاف اسلام ہوتے ہیں. پھر لوگوں کی ذات پر تبصرے ہوتے ہیں، کسی کی رائے پر تبصرہ ہوتا ہے. مطلب ایسے ہی آدمی بولتا ہی چلا جاتا ہے. کسی بھی قسم کا تبصرہ جو کہ کسی کو تکلیف دے، کسی قسم کا تبصرہ جو ہے وہ خاص کر غیر شرعی کی بات ہم کر رہے ہیں خاص طور پر. جی بالکل. اگر کوئی آدمی علمی بات خلاف شرع کرتا ہے، اس کی درستگی اصلاح کے لیے تو بات ہو سکتی ہے نا کہ یہ اس نے غلطی کی ہے تو صحیح ہے، درست کر دے، اصلاح کے لیے تو ہو سکتا ہے. لیکن ایسی بلا وجہ اپنی مشہوری کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یا اپنے فالوور بڑھانے کے لیے آدمی کوئی نہ کوئی بات کرتا رہے، تو یہ تو خلاف شرع کام ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. انسان کی زبان جو ہے وہ ایسی ہے کہ ایک کلمہ اگر اس سے کوئی غلط نکل جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے قیامت تک اس کے لیے جو ہے وہ اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. اگر اچھا کلمہ نکل گیا تو قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. اس قدر اس کا رول ہے مفتی صاحب. اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت زبان سے اچھا کلمہ کہنے کی وجہ سے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے اور برا کلمہ کو کہنے کی وجہ سے جہنم میں گرا دیتا ہے. اس قدر ہم ہے. اور ایک اور بھی وعید میں آپ کو سناتا ہوں اس طرح کی باتوں میں. آپ نے فرمایا کہ مجھے معراج کروایا گیا تو معراج کی رات جو ہے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جو پیتل وغیرہ کے ہوتے ہیں نا، پیتل کے بنے ہوئے جیسے کنٹے سے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے نوچ رہے تھے. تو میں نے جبریل سے یہ سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہی ہے جو لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، ان کے گویا کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ آور ہوتے تھے. اس قدر یعنی اس کے بارے میں زبان کا مسئلہ جو مولی نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت عقبہ بن عامر نے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے نجات کا رستہ کیا ہے. آپ نے سب سے پہلے جو بات فرمایا کہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لو. دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہا کرو، گھر سے باہر فضول باہر پھرنا، کام سے کام رکھو. باہر پھرنے سے انسان جو ہے وہ بہت سے فتنوں کا، گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سے مسائل مشکلات میں پڑ جاتا ہے. گھر میں رہے گا تو محفوظ رہے گا. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اپنی غلطیوں گناہوں پر رویا کرو. یہ نجات کا راستہ ویری امپورٹنٹ، بہت ضروری سر. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالعلی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا.
اسی بارے میں؟ جی جو شیخ صاحب نے فرمایا کافی شافی ہے. پوچھا گیا ہے شیخ کہ بعض ممالک میں ریکارڈ شدہ اذان چلائی جاتی ہے اور اس اذان سے شرعی اذان کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جو شخص چلانے والا ہے اس کو پوری اذان کا ثواب ملے گا جو فزیکلی طور پہ ہم دیتے ہیں کوئی شخص دے گا؟ جو بندہ عمل کرتا ہے عمل کا ثواب ملتا ہے. اچھا. اور بٹن دبانے یہ بھی تو عمل ہے شیخ صاحب. یہ عمل ہے تو بٹن دبانے کا ہی اس کو وہ بدلہ ملے گا. اچھا لیکن اذان کا جو ہے نا اذان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے مقرر کیے تھے. اور اسی طرح عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ بھی مؤذن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. بلال رضی اللہ عنہ بھی مؤذن تھے. جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا عموماً تو بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان دیتے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم یہ فجر کی اذان. اور عام زمانے میں عام مہینوں میں بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے. تو انسان اذان دے گا تب ہے. اچھا. ہاں یہ جو ریکارڈ شدہ اچھا یہ جو ہے نا اذان نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب اگر وہاں دے ہی نہیں سکتے اذان خاص طور پر باہر کے ممالک میں فارن کنٹریز میں اگر ایسا ہو کہ ان کا ادائیگی نہیں ہوتی یا دے نہیں سکتے تو کیا خیال ہے پاسبلٹی ہے کہیں سے شرعن یہ جائز ہے کہ ایسا یہ تو معلوم کر سکتا ہے نا. بعض جو ایپ ہوتے ہیں کہ نماز کا یہ وقت ہے. اچھا. تو نماز کے اوقات کے لیے وہ پھر جو ٹائم ہوتا ہے پھر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب. ہاں جی. ان دیٹ کیس پھر اذان کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی. اچھا لیکن وہ جو ہے نا جب نماز پڑھے گا جی تو وہاں پر جہاں پر نماز پڑھتا ہے بلند آواز سے نہ کہے معتدل آواز کے ساتھ اذان کہے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے. اصل بات خلاصہ یہی ہے کہ اگر جو نماز کے لیے اذان ہوتی ہے نا اصل جو جماعت کرانی آپ اس کے لیے جو اذان مطلوب ہے وہ کوئی انسان ہی کہے گا. اچھا ٹھیک ہے. وہ انسانوں نے آگے پڑھنی ہے نماز. وہ انسانوں نے پڑھنی ہے نا. وہ اس طرح کوئی لائیو آ جائے یا کسی ریکارڈ کی ہوئی اذان کو سنا دیا جائے یہ کافی نہیں. اچھا ٹھیک. ویسے عام طور پر اذان سننے میں ریکارڈ کوئی حرج نہیں. کوئی لگا بھی سکتا ہے سنا بھی سکتا ہے خود بھی سن سکتا ہے کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ نے جماعت کروانی ہے تو اس میں اذان آدمی باقاعدہ کہے گا یہ کفایت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے سر. باقی جو ہے اگر کسی جگہ ممکن نہیں اذان تو ویسے نماز پڑھ لے. ویسے نماز پڑھ. اچھا مطلب خاص طور پر ٹی وی پہ یا ویسے کہیں پر سن لی جائے اذان کا وقت ہوا ہے اذان ریکارڈڈ ہے وہ لگ گئی اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنی ہم پہ لازمی ہے یا نہیں؟ اختصار کے ساتھ چاہوں گا وہی ہے وہ نہیں لازمی کوئی نہیں ہے. اچھا ویسے کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے. اچھا. ویسے اذانیں جو ہے ایک وقت میں کئی ہو رہی ہوتی ہیں اب سب کا جواب کیسے دے گا؟ اچھا ان میں سے کسی ایک کا جواب دے تو کافی ہو جائے گا. کافی اور شافی. لیکن اگر کوئی آدمی اتنی ہمت کرتا ہے کہ سب کا جواب دے رہا ہے تو اسے ثواب آتا ہے. سبحان اللہ. ثواب کی نیت ہے کون اس دوڑ میں کہاں تک چل جاتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی محمد شفیق مدنی صاحب. شیخ بہت شکریہ تشریف آوری کا بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خاص برکت سے نوازے. ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. ہمیشہ الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں آپ سے بھی بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے پناہ برکتوں سے نوازے. ناظرین کرام جاتے جاتے پیغام یہی ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کریں. کوشش کیا کریں دوست احباب تک یہ پیغام پہنچائیں. خود بھی کوشش کریں. سب سے پہلے خود کوشش کریں اس کے بعد دوسروں کو تلقین کریں اس کی. اور یہ سنت کو خاص طور پر اپنائیں اور انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.